حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر شام کے وقت ایک بیابان سے ہوا۔ راستے میں آپ کو سرراہ ایک بسیدہ کھوپڑی کی ہڈیاں ملی۔ جناب باری میں عرض کی کہ یا الہی، یہ کس شخص کا سر ہے اور یہ کس شخص کی کھوپڑی یہاں راستے میں پڑی ہوئی ہے؟ تو جو اس طرح سر راہ پڑا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر کے یہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اس کے متعلق جان سکوں کہ یہ شخص کون تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور یہ کس کے سبب یہ اس کی کھوپڑی راہ میں پڑی ہوئی ہے، اور بھی جو بات میں اس سے پوچھوں سو اس کا جواب دیوے۔ ندا آئی اے عیسیٰ، تو اس سے جو پوچھے گا سو یہ تجھ کو اس کا جواب دے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سربسیدہ سے فرمایا، اے کھوپڑی، خدا کے حکم سے تم ہم سے بات کرو۔ تب کھوپڑی نے خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کلام کیا، اے نبی اللہ کے، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے، میں جواب دوں گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم مرد تھا یا عورت، تو نگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا پس قد، سختی تھا یا بخیل، اور تیرا کیا نام ہے؟ تب کھوپڑی نے جواب دیا کہ اے حضرت، میں ایک بادشاہ تھا اور میرا نام جمجبابا تھا۔ میں سختی اور دراز قد مرد تھا اور کئی بادشاہ میرے زیر فرما تھے۔ دولت اور دنیا سب مجھ کو سلام کرتے تھے اور سب کچھ مجھے حاصل تھا، کسی چیز کا غم مجھ کو نہ تھا، ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا۔ 5000 غلام اصحاب برات جو ان خوبصورت سرخ قبا پوش اور باشمندی میں میرے دائیں بائیں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام باہر ترانہ ساز کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام علاوہ ان کے جو محل کے پہرے دار تھے، اور ہراز لونڈیاں میری خدمت میں خوش آواز گانے والی تھی، اور 1000 لونڈیاں رقص کرنے والی تھی، اور ایسا رقص کہ جسے دیکھ کر مرغان ہوا اور چرند جانور کھڑے ہو کر رہ جاتے تھے، آدمیوں پر سکتہ طاری ہو جائے۔ مزید کہا کہ اے پیغمبر خدا، اگر میں ان اپنے تمام اوصاف اور چشمے بیان کروں تو آپ تعجب کریں گے، اور جب میں شکار کے واسطے شکارگاہ کو جاتا تو 4000 گھوڑے پازبین میرے ساتھ رہتے، اور 4000 گھوڑے میرا شکار سفید قبازیب تن کیے اور بازو پر پہنے بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے، اور 1000 غلام آگے اور 1000 پیچھے چلتے، اور تمام غلام آہنی ہتھیار لے کر گھوڑوں پر سوار چلتے۔ پیغمبر خدا، اگر آپ سے صفت شکارگاہ کی بیان کروں تو آپ مزید تعجب کریں گے۔ مشرق تا مغرب میری بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لشکر فوج بے شمار تھی، اور اس کی تعداد لکھنے سے وزیر و بیرات عاجز رہتے تھے، اور 1000 بادشاہ تھے جو مجھ سے رابطے میں تھے، جو جنگوں کے ذریعے مجھ پر شمشیر حاصل کیے تھے۔ اور اگر صفت اپنے لشکر اور فوج کی لڑائی اور زور کی بنیاد بیان کروں تو عجب لگے گا۔ مختصر یہ کہ کسی کو چارہ نہ تھا کہ مجھ سے مقابلہ کرے یا میری فوج کے آگے کھڑی ہوئی ہو جائے۔ اور کہا کہ جتنے برس میں نے بادشاہت کی، ایک دن بھی کسی طرح کا رنج و غم مجھ کو نہ ہوا، اور میں جوان مرد و عالم اور خوبی سے بے نظیر تھا۔ حسن خوبی اور جمال اور کمال کی میری برابری تھی، اور ہر شخص مجھ کو سلام کرتا تھا اور ہر شخص میرے آگے جھکتا تھا، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری قوم بت پرستی اور اللہ کو نہیں مانتی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ گو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے لیکن ہم نے ان کو بھی جھٹلا دیا اور ان کی بھی نافرمانی کی، اور آباء و اجداد کی دینی یعنی بت پرستی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سب حال اس سربسیدہ نے بیان کیا، تب حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ اے شخص، یہ بتا کہ تجھے مرے ہوئے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ تو کس حال میں مرا، یعنی اپنے مرنے کا حال بیان کر، اور یہ بتا کہ ملک الموت کو تو نے کس شکل و صورت اور ہیبت میں دیکھا۔ سو اس آدمی نے بیان کرتے ہوئے کہا، تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج میرے مرنے کو 100 برس پورے ہوئے، اور اب میں اپنے مرنے کی وجہ بیان کیے دیتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ ایک دن میں موسم گرما میں اپنے تخت پر بیٹھا شاہی امور سر انجام دیتا تھا، اور
میرے غلام خادم سب دستے بستہ حاضر خدمت میں کھڑے تھے۔ تبھی گرمی کی شدت سے میرا سر کو چڑھ گئی اور اس وجہ سے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بس میں سب کو چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں چلا گیا، لیکن میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی چھا گئی کہ طبیعت میری بے مزار ہو گئی۔ چنانچہ جب کسی طور آرام نہ آیا، اس طبیعت مزید بگڑنے لگی، حال میرا متغیر ہوا، تب اپنے وزیروں کو بستر کے پاس بلایا اور انہیں اپنی طبیعت کے متعلق بتایا اور حکم کیا کہ میرا علاج کرواؤ۔ تب وزیروں نے طبیبوں کو میرا علاج کرنے کو کہا۔